أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال امام العلی علیہ الصلاة والسلام ألا لا يستحين من لا يعلم أن يتعلم فإن قيمة كل امرئ ما يعلم. مولانا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ خبردار، آگاہ رہو کہ جو انسان جس چیز کا علم نہیں رکھتا اس کو سیکھنے میں، اس کو سمجھنے میں، اس کو دوسروں سے حاصل کرنے میں کبھی بھی حیا نہ کرے. تعلم میں کوئی حیا نہیں ہے، سیکھنے میں کوئی حیا نہیں ہے. انسان اگر کوئی علم کسی سے حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو فوراً حاصل کرے، اس میں کوئی حیا نہ کرے. کیوں؟ فرماتے ہیں فَإِنَّ قِيمَةَ كُلِّ امْرِئٍ مَا يَعْلَمُ، اس لیے کہ ہر انسان کی قیمت اس کے علم کی بنیاد پر ہوتی ہے. جیسا انسان عالم ہوتا ہے ویسی اس کی قدر و منزلت بھی ہوتی ہے، جیسے انسان عالم نہیں ہوتا ویسی اس کی قدر و منزلت بھی نہیں ہوتی. اللہ سبحانہ و تبارک و تعالی ہمیں مولائے متقیان کے اس عمل پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور ہر اس شے کو جس کو ہم نہیں جانتے اگر کہیں جاننے کا اور سمجھنے کا موقع میسر ہو رہا ہے تو ہمیں حیا نہ کرتے ہوئے اس کو مسلسل سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے. آئیے، کتاب آپ کی اسکرین کے اوپر موجود ہے، ملاحظہ فرمائیے. ہماری گفتگو علم اصول کی مباحث سے متعلق چل رہی تھی. ہم نے کہا تھا کہ علم اصول کی ابحاث 4 قسموں پر محیط ہیں. 4 قسم کی ابحاث علم اصول میں آتی ہیں. اس کے بعد ہم نے کہا تھا خدمت میں آپ کی کہ ہم آپ کی خدمت اقدس میں کچھ ایسے امور کو بطور مقدمہ پیش کرنا چاہتے ہیں کہ جن کا تعلق اگرچہ علم لغت سے ہے، مگر علم لغت کی کتابوں کے اندر یا تو ان سے متعلق بحث نہیں کی گئی ہے یا کی گئی ہے تو بہت ہی قلیل اور بہت ہی مختصر بحث کی گئی ہے. لہذا ہم ان امور کو جو تقریباً 14 امور ہیں انشاءاللہ عزیز آپ کی خدمت میں آیا چاہتے ہیں، ان 14 امور کو خرام خرامہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے تاکہ آپ ان چیزوں کو سمجھ سکیں، اور سمجھنے کے بعد پھر آپ کی خدمت میں علم اصول شروع ہوگا اور وہاں سے آپ کو سمجھنا علم اصول کا نہایت آسان ہو جائے گا ان 14 امور کی بنیاد پر، جس کی ابتدا حقیقت وضع سے ہوتی ہے اور آخری بحث جو ہے وہ حقیقت شرعیہ اور صحیح اور عام کی بحث ہے. ٹھیک ہے نا؟ لہذا اب آئیے پہلی منزل کے اوپر المقدمہ تبحث عن امور، مقدمے میں کچھ امور سے بحث کی جاتی ہے. ایسے امور لہا علاقہ، جن امور کا ایک تعلق ہے کن چیزوں سے؟ بے وضع الالفاظ، الفاظ کے وضع سے متعلق. ایک بات، کون سا لفظ کب وضع ہوا، کیسے وضع ہوا، وضع کی نوعیت کیا ہے، وہ استعمالہا، اور الفاظ کے استعمال سے متعلق، ودلالتہا، لفظ کا استعمال کس معنی میں ہو رہا ہے اور لفظ سے کون سے معنی ظاہر ہو رہے ہیں، کون سے معنی ثابت ہو رہے ہیں. وفیہا 14 مبحثا، اس مقدمے کے اندر جو ہے 14 بحثیں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی. ٹھیک ہے نا؟ حقیقت الوضع، پہلی بحث حقیقت وضع متعلق ہے. کیا وضع کیا گیا؟ دیکھیے میں خارج میں آپ کو 2 بات بتاؤں. جب آپ منطق میں دلالت کی بحث پڑھیں گے تو منطق میں دلالت کی بحث یہ آپ کو ظاہر کرے گی کہ جب بھی لفظ کی دلالت کسی معنی کے اوپر ہوتی ہے، اس سے اوپر اٹھ کے
جب بھی کسی کی دلالت کسی کے اوپر ہوگی کسی بھی چیز کی تو وہ تین امور سے خالی نہیں ہوتی. دلالت کسے کہتے ہیں؟ پہلے سوال یہ پیدا ہوتا ہے. کسی چیز کو دیکھ کے ذہن کسی اور چیز کی طرف چلا جائے تو یہ دلالت کہلاتا ہے. ایک چیز کو دیکھ کے دوسری چیز سمجھ میں آئے یہ دلالت کہلاتی ہے. اب اس کا تعلق تین امور سے ہوتا ہے. یا تو جس چیز کو دیکھ کے جو چیز سمجھ میں آ رہی ہے اس کا تعلق دلالت کا ذاتی ہے. ذاتی دلالت کون سی ہوتی ہے؟ دلالت ذاتیہ جو کسی بھی اعتبار سے انسان کے بدلنے سے، زمانے کے بدلنے سے، مکان کے بدلنے سے، طبیعت کے بدلنے سے تبدیلی کچھ بھی ہو جائے مگر وہ دلالت کبھی نہ بدلے تو اس دلالت کو دلالت ذاتیہ کہا جاتا ہے. جیسے ایک آسان سا مثال کہ دنیا جہان میں کہیں جائیے، زبان کوئی بھی ہو، مزاج کوئی بھی ہو، طبیعت کوئی بھی ہو، جہاں بھی ایک انسان دھواں دیکھے گا دھوئیں کو دیکھتے ہی فوراً اس کا ذہن آگ کی طرف چلا جائے گا. تو دھوئیں کو دیکھ کے آگ اور ایسی پلٹ دیجئے، اثر کو دیکھ کے مؤثر یا مؤثر کو دیکھ کے اثر، کہ آپ آگ کو دیکھ کے دماغ دھوئیں کی طرف چلا جائے. ٹھیک ہے نا؟ یہ دلالت ذاتیہ ہے کہ الفاظ کوئی بھی بدلیں، آپ چاہے نار کہیے یا دخان کہیے، آگ کہیے چاہے دھواں کہیے یا اور دوسری زبان میں الفاظ استعمال کیجئے، یہ لفظ کی دلالت اس معنی کے اوپر ذاتی ہے کہ دھوئیں کو دیکھ. ابھی دیکھ لیجئے آپ، انگریز آئے گا وہ بھی یہی کہے گا کہ کہیں آگ لگ گئی، ایرانی آئے گا وہ بھی کہے گا آگ لگ گئی، ہندوستان کا بھی کہے گا. کیونکہ بدلنے سے زمان و مکان اور طبیعت کو جو چیز نہ بدلے وہ دلالت ذاتیہ ہوتی ہے. ایک بات. دوسرا ہوتا ہے کہ نہیں، کہیں دلالت طبیعیہ ہوتی ہے. طبیعت جب تک ایک رہے گی دلالت ایک رہے گی، طبیعت بدلے گی تو الفاظ کی دلالت اپنے اعتبار سے طبیعی عنوان سے بدل جائے گی. جہاں طبیعت بدلے گی، اگر طبیعت ایک ہے سب جگہ پر، ہم لوگوں کی طبیعت ایک ہے کہ فرض کیجئے کہیں نیند آتی ہے تو ہمیں فرض کیجئے جمائی آنے لگتی ہے، تو ہم لوگ کی تو ممکن ہے کہیں کچھ اور ہو. یا مثلا یہ کہ اس کے علاوہ کہیے کہ ہم درد ہوتا تو آہ آہ کہتے ہیں، تو آہ کہنا طبیعت کی بنیاد پہ لفظ آہ کا صدور، یہ طبیعت کی بنیاد پہ ممکن ہے کسی کی طبیعت کچھ اور، کوئی رونے لگتا ہو فرض کیجئے، مختلف طبیعت بدلے گی تو دلالت تبدیل ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا؟ اب جناب علی آئیے تیسری منزل پہ کہ جہاں واضح نے وضع کیا ہے. فرض کیجئے میں نے کہا اٹھانے کا مادہ کیا، کسی کو اٹھائیے، تم کیسے کہیں گے؟ ایک یوں اٹھائیے، ہاتھ کو نیچے سے کریں گے اور اوپر کی طرف لے جائیں گے. ہم نے کہا اس کو اٹھا، دور سے بیٹھے ہوئے ہیں، مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ، اور میں نے آپ سے اشارہ کر اشارہ کیا، تو یہ اشارہ اس بات کی دعوت ہے میں اٹھنے کو کہہ رہا ہوں آپ سے یا کسی چیز کو اٹھانے کو کہہ رہا ہوں. چونکہ یہ ایک وضع کرنے والے نے وضع کیا کہ یہ علامت. کبھی اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے. کیسے؟ کہ میں آپ سے آپس میں طے کروں آپ سے کہ جب میں آپ سے یوں کہوں اوپر سے ہاتھ نیچے کی طرف لے کے آؤں تو آپ کو کھڑا ہونا ہے، جب میں آپ سے کہوں اوپر نیچے تو کھڑا، اور جب میں کہوں نیچے نیچے کرے تو آپ کو بیٹھنا ہے. تو میں وضع کرنے والا ہوا، اس اشارے کو وضع کرنے والا میں ہوا، آپ سے تفاہم ہو گیا، ایک دوسرے کو. اب آپ بیٹھے ہو، میں نے یوں کر کے یوں کیا آپ سے، آپ فون بیٹھیں گے. میں نے یوں کیا آپ کھڑے ہو جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ واضح نے وضع کیا ہے، اور وہ جو چاہے وضع کر دے، چاہے خلاف حال ہی کیوں نہ ہو. میں نے آپ سے کہا کہ ہاتھ کا نیچے سے اوپر جانا اشارہ بیٹھنے کا ہو، ہاتھ کا اوپر سے نیچے آنا اشارہ کھڑے ہونے کا ہو، یہ تو واضح کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اب سوال تو یہاں پیدا ہوتا ہے کہ لفظ کی دلالت اپنے معنی پہ ذاتی ہے یا وضعی ہے؟ یہ سوال ہے. انہوں نے کہا لفظ کی دلالت اپنے معنی کے اوپر ذاتی نہیں ہے، ایک واضح نے وضع کیا ہے. فرض کیجئے ہمارے پاس میں یہ ہے، یا فرض کیجئے ہمارے پاس میں پانی ہے، ایک سیال بہنے والی چیز، آپ نے اور میں نے اس کا نام رکھا پانی. ایران کے اندر اس کا نام رکھا آب، عرب کے اندر اس کا نام رکھا ماں، انگریز نے اس کا نام رکھا واٹر. کیسے تبدیل ہوا ہے؟ واضح بدلتے رہے
معنی وہی رہے، الفاظ بھی تبدیل ہوتے چلے گئے. یہ کہ نہیں ہے بات واضح ہوئی؟ یہ بات نہیں ہے. یہ دیکھیے الاول حقیقت الوضع، وضع کی حقیقت. لا شک ان دلالت الالفاظ علی معانیها، یاد رکھیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ الفاظ کی دلالت ان کے معانی کے اوپر، فی ایت لغت کانت، چاہے وہ کسی بھی زبان میں ہو، لیست ذاتیہ، وہ ذاتی لفظ کی دلالت اپنے معنی پر ذاتی نہیں، کسی بھی زبان میں، عربی ہو، فارسی ہو، انگلش ہو، اردو ہو، کوئی بھی ہو. کذاتیہ دلالت الدخان مثلا علی وجود النار، جیسے دخان کی دلالت وجود نار کے اوپر ذاتی ہوتی ہے. وَإِن تَوَهَّمَ ذَلِكَ بَعْضُهُمْ، اگرچہ کچھ لوگوں نے، بعض افراد نے اس بات کا توہم کیا ہے. کیا توہم کیا ہے؟ کہ لفظ کی دلالت اپنے معنی کے اوپر ذاتی نہیں ہوتی. کیا فرما رہے ہیں آپ؟ ہاں سنتم، ہاں جی، یعنی کہ لفظ چکر نے کہا لا شک کرنا دلالت الفاظ علی معانی فی ایت لغت کانت لیست ذاتیہ. کچھ لوگوں توہم کیا کیا ہے کہ نہیں ذاتی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، کچھ لوگوں توہم کیا ہے. لأن لازم هذا الزعم، اس لیے کہ اس زعم کا لازمہ یہ نکلتا ہے، کس زعم کا؟ اس توہم کا، جو توہم کی شکل میں زعم سامنے آ رہا ہے کہ ان یشترک جمیع البشر فی هذه الدلالہ، کہ تمام کے تمام بشر اس دلالت میں مشترک ہو جائیں. کیسے؟ جیسے میں نے کہا زمان کے بدلنے سے، مکان کے بدلنے سے ذاتی کی پہچان کیا ہے؟ کہ جہاں بھی زمانہ بدلے، مکان بدلے، شخصیت بدلے، طبیعت بدلے، وہ نہ بدلے. تو اس کا مطلب یہ کہ انگریز بھی دخان کو دیکھ کے نار تک پہنچ رہا ہے، ہندوستانی بھی دھوپ کو دیکھ کے آگ تک پہنچ رہا ہے. چونکہ ذاتی ہے لہذا سب کے سب لوگ مشترک ہیں. تو ذاتی کی سب سے بڑی پہچان کیا ہے؟ کہ تمام بشر جو ہیں اس دلالت میں مشترک ہوتے ہیں. اب کریں حالانکہ نوعیت یہ کہ ان الفارسی مثلا لا یفہم الالفاظ العربیہ، ایک فارسی جو ہے فارس سے تعلق رکھنے والا، فارسی زبان نہیں ہے، فارس سے تعلق رکھنے والا انسان لا یفہم الالفاظ العربیہ، الفاظ عربیہ کو نہیں سمجھ سکتا. ولا غیرہا، اور صرف فارسی نہیں، غیر فارسی جو ہے، ہندوستانی جو ہے، من دون تعلم، بغیر تعلم کے نہ وہ جان سکتا ہے. وکذالک العکس، اور ایسے الٹا بھی ہو جائے گا کہ عربی جو ہے وہ فارسی کی زبان کو، فارس کی زبان کو نہیں جان سکتا بغیر تعلم کے، یا ہندوستانی جو ہے بغیر تعلم کے عربی نہیں جان سکتا. فی جمیع اللغات، تمام کی تمام لغتوں میں. وہذا واضح، یہ بات بالکل واضح ہے. وعلیہ، اور اسی بنیاد پر. کس بنیاد پر؟ کہ الفاظ کی دلالت اپنے معنی کے اوپر ذاتی نہیں ہوتی، اس بنیاد پر فلیست دلالت الالفاظ علی معانیہا الا بالجعل والتخصیص من واضح تلک الفاظ لمعانیہا، نہیں ہوتی الفاظ کی دلالت اپنے معنی کے اوپر مگر کیسے ہوتی ہے؟ بالجعل، جعل کی بنیاد پر ہوتی ہے، وہ تخصیص، تخصیص کی بنیاد پہ ہوتی ہے. یہ جعل و تخصیص کس کی طرف سے ہو؟ من واضح، ایک واضح کی طرف سے ہو، ایک وضع کرنے والا وضع کر رہا ہو، وہ کہہ رہا ہو کہ اب اس کی بنیاد پر ہوگا. کس کو؟ من تلک الفاظ لمعانیہا، ان الفاظ کو اس معنی کے لیے جب تک کوئی وضع نہ کرے، جب تک کہ ان الفاظ کو ان معنی کے لیے کوئی مخصوص نہ کرے، اس وقت تک یہ نہیں ہو سکتا. ولذا تدخل الدلالہ اللفظیہ هذه فی الدلالہ الوضعیہ، یہی وجہ کہ دلالت لفظیہ کو ہمیشہ دلالت وضعیہ میں ہی رکھا گیا ہے. یعنی دلالت لفظیہ در حقیقت دلالت وضعیہ کی قسموں میں سے ہے. ٹھیک ہے نا؟ من الواضح انشاءاللہ دوسری بحث بعد میں. وصلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطاہرین.